سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو خاص طور پر ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ شروع کے اندر ہی میں ساری کچھ تفصیلیں بتانے لگا ہوں جو بہت اہم ہے۔ یہ مہینہ، اگست کا مہینہ اس طریقے سے اینڈ ہو رہا ہے اور اگلا مہینہ اس طریقے سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ ویڈیو بھی اتنے دن پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی سکھ سے بھر جائے، ٹھیک ہے۔ اس بار جو میں آپ لوگوں کو پڑھائی بتانے لگا ہوں وہ پڑھائی نہیں، ایک طرح سے ایک دن کا چلہ ہے، کیونکہ جو ڈیٹیں آئی ہیں نا، یہ ڈیٹیں نہ کبھی آئیں گی زندگی میں، نہ کبھی دوبارہ ایسا فائدہ آپ لوگوں کو مل سکے گا۔ اس کی کنڈیشن ڈیٹوں کی یہ آ رہی ہے کہ 31 اگست کی تاریخ جو ہے وہ اتوار والے دن آ رہی ہے، اور اگلا مہینہ جو ہے وہ سوموار کو شروع ہو رہا ہے۔ یہ دو جو ٹائمنگ ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے۔ اس طرح کا جو ڈیٹیں اور یہ ٹائمنگ جو بن رہی ہے اور چاند کی جو تاریخ آ رہی ہے، یہ کبھی میرے خیال میں دوبارہ شاید کبھی نہ بن پائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مس نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے میرا بتایا ہوا جو پڑھائی کا میں ایک طرح سے کہہ رہا ہوں چلا آپ لوگوں نے اس بار کر لیا، زندگی کے اندر تکلیفیں ایسے بھاگیں گی جیسے بھاگنے کا حق ہوتا ہے۔ میں رب نے کرم کیا کبھی نقصان نہ ہوگا۔ ویڈیو کے لاسٹ میں مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھایا ہوا ہے، اچھے سے سمجھیے گا اور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ کو پتہ ہے میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی پر پہلے ہی کاروبار کا جادو ہوا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر نہ تو چلا کشیوں کے اثر ہوں گے، نہ پڑھائیوں کے ہوں گے، نہ ستاروں کی وہ کنڈیشن ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 3، اگر کسی پر آسمانی آفت ہے، جیسے سیلاب آیا ہوا ہے تو پورے علاقے میں آیا ہوا ہے، تو آسمانی آفت کے اندر وہ بندہ موجود ہے، اس کے حالات علیحدہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہورسکوپ فٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے مہینہ جو ہے وہ کیسا رہے گا، یعنی ستمبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس کے معاملات، کاروبار کے معاملات آپ لوگوں کے کیسے رہیں گے۔ تو سب سے جو پہلے بات میں کروں گا بزنس مین حضرات کی، ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ ہوتا ہے وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس کے اندر مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی بندہ جو اپنا کام کر رہا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو آپ کے لیے مہینہ جو ہے اچھا انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ کچھ دنوں میں اتار چڑھاؤ ہوگا، کبھی اچھا کبھی برا، مگر اوورآل اینڈ آف دی منتھ جو ہے یہ مہینہ آپ کو پروفٹ دے کر ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو پریشانی والی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بیچ میں کچھ دن آئیں گے، اس کے لیے آپ ڈیلی والی میری جو ویڈیو اس کو فالو کرتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے، مگر یہ کہ کچھ دن آئیں گے جس کے اندر آپ کو پریشانی ہوگی، مگر وہ اگلے دن وہ اس کو کور کر جائے گا۔ تو اس لیے ذہنی ٹینشن یا دباؤ اپنے اوپر نہ لیجیے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ جو ہے کوئی خاص امپرومنٹ لے کر نہیں آئے گا، کبھی اچھا کبھی برا دن آتا جاتا رہے گا، مگر تنخواہ بڑھنے کے چانسز تقریباً بہت کم لوگوں کے ہیں، ترقیاں ملنے کے چانسز بھی بہت کم لوگوں کے ہیں۔ تو ہم زیادہ تر یہی کہیں گے کہ یہ ایک عام نارمل مہینے کی طرح ہوگا، کوئی امپرومنٹ اس کے اندر نہیں آئے گی جی۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے، خاص طور پر اس مہینے کے پہلے 3 ہفتے، چوتھا ہفتہ رہنے دیں، پہلے 3 ہفتے جو ہیں بہت اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مہینے کے شروع میں ہی اگر آپ نکلتے ہیں اپنی نوکری کی تلاش میں تو انشاءاللہ تعالی وہ مہینے کے 3 ہفتوں کے اندر کور ہوتے ہوتے آپ کو ان دنوں کے اندر ایک اچھی، یعنی ظاہر انٹرویو ہو سکتا ہے اور کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس دوران آپ کا یہ کلیئر ہو جائے گا اور جاب آپ کو مل جائے گی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے اس مہینے کا صرف 1 ہفتہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ ڈیٹوں کے حساب سے بتا رہا ہوں، 7 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک، یعنی دوسرا ہفتہ، ڈیٹ کے حساب سے بتایا ہے 7 سے لے کے 15 تاریخ تک بہت اعلیٰ ہے، اس دوران کام شروع کیجیے گا۔ تو آپ کو نقصانات ہونے کے چانسز تقریباً نہ ہوں گے،
اور کاروبار بھی انشاءاللہ اچھا چلے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اینڈ ہوتے ہوتے بھی اگر آپ جیسے 15 تاریخ والے دن بھی شروع کر لیتے ہیں تو اگلے دن تو ظاہر ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، شروعات کا دن جو ہے 15 تاریخ تک کسی بھی ایک دن کے اندر آپ شروع کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی، انشاءاللہ میرا رب بہت رزق دے گا آپ کو۔ بیرون ملک جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے جو ہے اس مہینے کے پہلے 2 ہفتے بہت اچھے ہیں، ان کے اندر پیپر جمع کروائیں تو رکاوٹ اور بندش نہیں آئے گی۔ باقی 2 ہفتے اس معاملے کے اندر مناسب نہیں ہیں، بہتر ہے ان دنوں کے اندر پیپرز وغیرہ اپنے جمع نہ کروائیے گا۔ جو میرے بچے بچیاں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں، ارینج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ چاروں ہفتے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے ہیں اور رزلٹ بھی بڑا اچھا ہے، عورت اور مرد یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے اچھا جو ہے ٹائم آ رہا ہے، رشتہ ہونے کے چانسز بہت اچھے ہیں زیادہ تر لوگوں کے۔ رکاوٹ اور بندش والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں، جو عام لوگ ہیں تو رشتہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، خاندان کے اندر اور باہر دونوں جگہ پر، یعنی سمجھ لیں کہ چاروں کونے ہی کھلے ہوئے ہیں۔ تو میرے رب نے کرم کیا تو انشاءاللہ رشتہ ضرور ہوگا اگر آپ کوشش کریں گے تو۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے، پورے کا پورا مہینہ شفا کے معاملات کے اندر آپ کے لیے بہتر ہے اس معاملے کے اندر، باقی معاملات علیحدہ ہیں اس معاملے کے اندر۔ تو بے فکر ہو کر اپنی میڈیسن لیجئے، اللہ کی ذات کرم کرے گی، حمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں جی۔ اس کے بعد جو صحت کے معاملات ہیں، عورت جو ہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی صحت اس مہینے کے اندر وقفے کے ساتھ کبھی ٹھیک کبھی خراب، کبھی ٹھیک کبھی خراب، مگر جادو والی جو بیٹیاں ہوں گی میری، جن بچیوں پر بہنوں پر جادو ہوا ہے ان کے لیے یہ مہینہ بہت نقصان دہ ثابت ہوگا، ان کی تکالیف کافی بڑھیں گی، یہاں تک کہ اگر کسی بچی کو حمل ہوا ہے تو اس کے حمل گرنے کے بھی چانسز ہیں جی، تو بہت احتیاط کیجیے گا۔ باقی جن پر نہیں ہے ان میں بھی عورتوں کو بیماریوں کے اٹیک ہو سکتے ہیں زیادہ تر، مردوں کو اتنے زیادہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس مہینے کے اندر مقدمات جو ہیں وہ تقریباً آپ کے اوپر زیادہ تر لوگوں کے اوپر ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ ہاں کسی بندے کا کام ہی ایسا ہے جو لڑائی جھگڑے والا ہے یا کوئی ناجائز فروش ہے، اب اس بندے کو تو میں نہیں اس کے اندر کہہ سکتا نا، ٹھیک ہے، اس کی تو حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ اس کے اوپر مقدمات ہوں گے۔ باقی عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو مقدمات ہونے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر ہوگا، خاص طور پر چھوٹے مقدمات، بڑے نہیں، ٹھیک ہے، جیسے بائک کا کوئی مسئلہ، گاڑی کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو گئی، تو اس طرح کے مسئلے ہو سکتے ہیں، احتیاط کیجیے گا، چھوٹے مقدمات سے زیادہ بچیے گا، بڑے معاملات تو انشاءاللہ میرے مالک نے اس بار اتنے زیادہ رکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جائیداد کے معاملات کے اندر یہ مہینہ پراپرٹی خریدنے کے لیے آپ کے لیے بہترین ہے، اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو ضرور خریدیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں، مگر اس کو خرید کر ہولڈ پہ رکھیں تو آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر رہے گا۔ کم سے کم بھی اگر آپ 1 سے 1.5 سال اگر رکھ سکتے ہیں وہ تو سب سے بہترین ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوگوں کا ریجن جو ہے وہ پنجاب والی سائڈ بن رہی ہے تو اور زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو حصے ہیں ان کے اندر ذرا کم معاملات ہیں، ادھر زیادہ بہتر رہے گا، تو آپ خریدیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کو ذرا ہولڈ پہ رکھیں تو آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے گا۔ اگر آپ فوری طور پر سیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی پروفٹ ہوگا مگر نارمل ہوگا، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی جی۔ جن لوگوں کا جائیداد کے معاملات چل رہے ہیں کوئی حصہ وغیرہ کے، تو نہیں جی، حصہ ملنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آپ لوگوں نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو جاننا چاہتے ہیں کہ قرض ملے گا نہیں، تو اس مہینے قرض کی ادائیگی کے اندر معاملات اچھے نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر آپ کو قرض ملے گا جی، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نے کسی سے دیا ہے اس سے واپس لینے کے جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ تعلیمی معاملات کے اندر آپ کی بندشیں رکاوٹیں سامنے آ رہی ہیں، اگر آپ ان کو کور کر لیں تو انشاءاللہ آپ جھنڈے گاڑیں گے، ٹھیک ہے، ویسے معاملات بہت ٹھیک ہیں پر رکاوٹیں بیچ میں کافی زیادہ بار آ رہی ہیں، تو اس لیے ان کا ذرا احتیاط کیجیے گا، زور لگا کے یعنی جیسے کام کیا جاتا ہے ویسے کریں۔ خاص طور پر جو لڑکے ہیں ان کو یہ بات کہوں گا کہ دوسروں کے چکر میں نہ پڑیے گا، چھوٹے مقدمات کا پہلے ہی میں نے ذکر کر دیا، اس میں لڑائی جھگڑا بھی شامل ہے، تو دوسروں کے چکر میں لڑائی جھگڑے پڑھ کے اپنے پر کوئی کیس نہ کروا لیجیے گا، زندگی تباہ نہ کر لیجیے گا اپنی، ٹھیک ہے جی۔ یہ مہینہ آپ کے لیے دشمنوں پر جو ہے فتح کے معاملات کے اندر جو اتنی خاص سپورٹ نہیں کر رہا، تو دشمنوں سے بچ کے رہیے گا، آپ کو لاس ہو سکتا ہے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جا کر بہادر بنیں مگر طریقے کے ساتھ، اگر آپ فضول بہادر بنیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا،
ٹھیک ہے، دشمن غالب رہیں گے تو احتیاط کریں، سب سے زیادہ بہتر رہے گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ میاں بیوی کی لائف سٹائل کے معاملے کے اندر بات کریں تو چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے پورے مہینے کے اندر، اوور آل دیکھیں تو تقریباً زیادہ تر دن بہتر ہیں، مگر بیچ میں لڑائی جھگڑا بھی موجود ہے جی۔ مگر طلاق یا ایسے بڑے معاملات جو ہیں وہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں جی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ طلاق کا معاملہ بڑے مقدمات میں آ جاتا ہے، تو ایسے میں نے پہلے ہی بتا دیے ہیں کہ وہ نہیں ہوں گے۔ مگر یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا، مگر بیچ میں کچھ دن بہت اچھے بھی گزریں گے، اس کے لیے ڈیلی ویڈیو فالو اپ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے وغیرہ کی۔ آپ لوگوں کا جو صدقہ اور پڑھائی میں بتانے لگا ہوں، ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے کافی چیزیں آپ کو کلیئر کر دی تھیں، مگر یہاں میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایک مہربانی کیجیے گا، میں نے آج تک کبھی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں دیکھ لیں، کبھی نہیں کہا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، مگر اس بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اپنا سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس کی تکلیفیں دور ہوں تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ لائک اور کامنٹ اس لیے کرنا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریچ مل سکے۔ اگر آپ 1000 بندہ دیکھتے ہیں تو کم سے کم 1000 لائک یا ان لائک جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ، یہ ایک طرح سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اتنے لوگوں کی طرف آپ کا وہ ایک لائک اور کمنٹ جو ہے، اور وہ ایک طرح سے میری ویڈیو کو ریچ دے گا، زیادہ لوگوں کے پاس جائے گا، اور اتنے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا اس میں آپ کا وہ حصہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضرور کیجئے گا۔ اب دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، صدقہ سب کا ایک ہے، پڑھائی سب کی ایک ہے، صرف اللہ کے نام علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہم کریں گے، اتوار والے دن یہ عمل شروع ہوگا۔ عشاء کی نماز آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے۔ ٹائمنگ ہوگی عشاء کی نماز کی تقریباً 11:30 بجے۔ ہم نے اپنے عمل کرتے کرتے اگلے مہینے کے اندر داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 12 بجے کے بعد یہ عمل ہمارا مکمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کریں گے 17 رکعت آپ پڑھیں گے عشاء کی مکمل، اس کے بعد آپ نے جو ہے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل، میں آپ کو نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہدیہ کہنا ہے، ثواب یا تحفہ نہیں کہنا، ثواب اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور ہدیہ جو ہے وہ کسی غریب کا بھی منظور ہو جاتا ہے۔ تو ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، یا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اس کے بعد جو اللہ کے نام بتانے لگا ہوں ان کی آپ نے مکمل تسمیہ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے ناموں کی پڑھائی سن لیں۔ سب سے پہلے مرد حضرات جو کریں گے وہ ہوگا 3 لفظ ہیں، یا شکورو یا وہابو یا باعثو، یا شکورو یا وہابو یا باعثو، تعداد ان کی ہوگی 503 بار، 503 بار۔ اس کے بعد 2 لفظ ہیں جی، یا رحمانو یا جبارو، یا رحمانو یا جبارو، تعداد ہوگی 118 بار۔ اب میری مائیں بہنیں بچیاں جو پڑھائی کریں گی اللہ کے ناموں کی، آپ کا جو لفظ ہے وہ ہے المالکو یا وکیلو، المالکو یا وکیلو، تعداد 418 بار، ٹھیک ہے جی۔ پھر 3 لفظ آئیں گے، یا باقی یا وارثو یا صبورو، یا باقی یا وارثو یا صبورو، تعداد 351 بار۔ تسبیحوں کے بعد اب ہم اپنی دعا کریں گے۔ دعا کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ کسی کے ذمہ لگائی ہے کرنے کی، اور وہ ذمہ لگا ہے فرشتوں کا۔ اب ہم فرشتوں کو اپنے حالات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ان سے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان سے اپنی مرضی کا ہر وہ کام لیں گے جو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا اس طرح شروع ہوگی، دھیان سے دیکھیے، ساتھ ساتھ ترجمہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کوئی غیر شرع کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ملائکتو کلکم بامر اللہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، اے فرشتو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یا ملائکۃ اللہ الطاہرین، اے پاک فرشتوں۔ اب ہم یہاں پر فرشتوں سے مخاطب ہیں، اس لیے ترجمہ ضروری ہے کہ آپ کا تصور بھی بنا رہے،
ٹھیک ہے جی. تو فرشتوں سے مخاطب ہونے کے بعد ہم فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ تیسری لائن ہے ارفعو نجمی الا علوّہ و بلاغہ. ترجمہ ہے میرے ستاروں کو عروج کی بلندیوں تک لے جاؤ. اس کے بعد وطرحو انحو کل سوہی و نحسن. ترجمہ اس کی منحوست یعنی میرے ستارے کی منحوست اور برے اثرات کو ختم کرو. وم نحونی اچھے سے ذہن میں رکھیے گا. لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لے. جلد بازی میں نہیں پڑھ رہا، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں. وم نحونی نجاہا. ٹھیک ہے جی. وم نحون نجاہا ول برکتہ والسرور. مجھے کامیابی، برکت اور خوش بختی سے نوازو. بِأَمْرِ اللَّهِ أَنِّرُ طریقی. اللہ کے حکم سے میری راہ کو روشن کرو. وَاكْتُبُوا لِي خَيْرَ الْقَدِيرِ. اور میرے نصیب میں بہترین تقدیر لکھ دو. اس کے بعد وَتَبَارَكَ اللَّهُ وَتُبَارِكَ قَوْلُهُ الْمُنزَلُ. اب یہاں پر ہم فرشتوں کو واسطہ اور قسم دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں تمہیں قسم ہے اس اللہ کی اور تمہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی. کیونکہ آگے ہم قرآنی صورت لگائیں گے. یہ آیت جو ہے سورہ الفرقان کی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. آیت ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. ٹھیک ہے جی. ترجمہ پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں روشنی دینے والا چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا. یہ پڑھائی ہم کسی کو نہیں دیتے. یہ پڑھائی مثلا میرے پیر و مرشد جو ہیں انہوں نے صرف اپنی اولاد کو دی یا ان مریدوں کو دی جو کہ بہت خاص یا آگے جا کر چلنے والے تھے. ٹھیک ہے. میرے دادا جی کو، میرے دادا جی سے میرے والد صاحب کو اور ان سے مجھے ملی. یہ پڑھائی آپ کو نہ انٹرنیٹ پر کہیں ملے گی، سرچ کر کے دیکھ لو، نہ کوئی آپ کو پیر دے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ یہ منع کیا جاتا ہے. یہ کچھ ایسی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ان میں سے ایک شامل ہے. مگر وقت اور ٹائم اس طریقے سے آیا ہے کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کو چھپاؤں. واسطہ خدا کبھی میں نے یہ چیز لفظ نہیں کہا، نہ کبھی قسم اٹھائی ہے. میری سینکڑوں ویڈیوز پڑھی ہیں، جا کر دیکھ لو، نہ واسطہ ڈالا ہے. اللہ کا واسطہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو عمل بتا رہا ہوں اس کو ضرور کیجیے گا. بہت خاص عمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس عمل کی تعداد سن لیں. یہ جو دعا ہوگی یہ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 21 بار، اور اس دعا کو ہم پڑھیں گے 31 بار. ٹھیک ہے جی. کیونکہ 31 دنوں کا اینڈ والا مہینہ ہوتا ہے، تو اسی کی تعداد کے حساب سے اس کا 31 بار کی تعداد رکھی جاتی ہے. تو 31 بار ہم اس دعا کو مکمل پڑھیں گے. اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں اور صبح اٹھ کر آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے. یاد رکھیے گا سوموار کا روزہ ضرور رکھنا ہے. اگر آپ میں طاقت نہیں، بیمار ہیں، نہیں رکھ سکتے، تو پھر اپنے کسی گھر کے ممبر سے کہیں جو آپ کا خونی رشتہ ہو، کم سے کم اسے کہے رکھیں. اگر ان میں سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو پھر کسی غریب کو رکھوائیں اور اس کو بہت اچھی افطاری کروائیں. یاد رکھیے گا افطاری اس کو بہت اچھی کروانی ہے. سحری تو جو کروانی ہے، مگر پھر افطاری بھی بہت اچھی کروانی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے لازمی. اس کے بعد آپ نے ایک صدقہ دینا ہے. روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے. نماز پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں گے، اس سے پہلے آپ صدقہ تیار کر لیں گے. 1 مٹھی چاول باریک بالکل جو ہوتے ہیں ٹوٹا، 1 مٹھی چینی اور 1 مٹھی دال مسور. یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی. یہ آپ لوگوں نے ایک شاپر میں ڈال لینی اور اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ تمام چیزوں کو لگ جائے. اس کے بعد آپ نے قبرستان جانا ہے. ٹھیک ہے. قبرستان جانے کے بعد آپ نے جیسے کسی چیز کا چھٹا دیا جاتا ہے نا، ہاتھ سے دور پھینکا جاتا ہے، اس طرح اپنے قبروں کے اوپر پھینکنا ہے.
اور جب پھینکنا ہے تو آواز دینی ہے، میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے صدقہ دینا ہے اپنا، تو یہ اپنے الفاظ کہنے ہیں۔ ہر جب بھی آپ ہاتھ مارو گے باہر کو 3 بار کے اندر مکمل ہو، 4 بار، 5 بار، تو ہر بار کی ہر بار آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ یہاں آ کر آپ کا عمل مکمل ہوگا، اور آپ صبح آپ جو ہے رات کو افطاری کریں گے، اور دیکھیے گا پہلے دن جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوگا، اگر عروج پر میں ہر چیز نہ گئی تب کہنا، ٹھیک ہے؟ ستاروں کی بندش ہر قسم کی ٹوٹ جائے گی، رشتے نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی ناکامی کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے، ہر وہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جو اس بار میں نے ویڈیو میں کہا ہے اسے مانیے گا، لازمی شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہر جگہ شیئر کریں جن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرے گا تو آپ کو بھلا ضرور ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم کیا تو بہت زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ اس کا بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا۔ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، میں نے آج تک کبھی ایسی ویڈیو نہ اپلوڈ کی ہے، نہ اتنی بار یہ بات کہی ہے کہ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ چیزیں میں کبھی نہیں کہتا، مگر اس بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دوسرے سب لوگوں کا بھلا ہے، باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی جی، ٹھیک ہے جی؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہاں سوری، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ آئے، کوئی چیز سمجھ آئے، پریشانی ہو، تو برائے مہربانی اپنے ستارے کا نام، ٹھیک ہے، مجھے سینڈ کر کے اپنے بارے میں مکمل تفصیل پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔